نیچے 15 شعبان المعظم اور شب برات کی اسلامی اہمیت پر ایک جامع مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 15 شعبان المعظم اور شب برات کی اسلامی اہمیت اسلامی کیلنڈر کے مقدس مہینوں اور خاص راتوں میں ایک ایسی رات ہے جسے مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ مختلف اسلامی روایات اور عقائد کے مطابق 15 شعبان المعظم کی رات اشب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی رحمت نازل فرماتا ہے اور آنے والے سال کے مقدر کا تعین بھی ہوتا ہے۔ اس مقالے میں ہم اس رات کی تاریخی، فقہی اور ثقافتی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، نیز اس حوالے سے موجود مختلف آراء اور دلائل پر روشنی ڈالیں گے۔ تاریخی پس منظر اور معنوی مقام شعبان کا مہینہ شعبان اسلامی مہینوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں براہ راست شعبان کا ذکر کم ملتا ہے، مگر اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت متعدد اسلامی روایات سے واضح ہوتی ہے۔ شعبان کو رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جس میں مسلمان اپنے روحانی احوال کو ترو تازہ کرتے ہیں اور مان رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ اس مہینے کی مناسبت سے نیکیوں اور عبادات کی افزائش کی جاتی ہے تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں دل اور جسم دونوں عبادت کے لیے تیار ہوں۔ 15 شعبان المعظم کی رات 15 شعبان کو مختلف حلقوں میں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے کئی تاریخی اور مذہبی قصص اور روایات ملتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور عفو کی نشانی کے طور پر اس رات کو پیش کیا گیا ہے۔ بہت سے اہل علم کا خیال ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رات ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر کے اپنے اعمال کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اسلامی روایات اور احادیث کی روشنی میں شب برات احادیث مبارکہ کا جائزہ۔ شب برات کے حوالے سے مختلف احادیث اور روایات موجود ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق یہ رات اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے، جہاں ہر فرد کو اپنی مغفرت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کچھ محدثین نے اس رات کو لیلۃ التوب یعنی توبہ کی رات کے طور پر بھی تعبیر کیا ہے۔ تاہم یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ تمام احادیث کی صحت و سقم پر علماء میں اتفاق نہیں ہے اور کچھ احادیث کو ضعیف غیر متواتر قرار دیا گیا ہے۔ علماء اور فقہا کی آراء مسلم فقہا اور محدثین میں شب برات کے بارے میں متنوع آراء پائی جاتی ہے۔ بعض علماء اس رات کی فضیلت اور اس کے نیکیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اس رات کی مغفرت کا وعدہ قرآن و صحیح احادیث میں واضح نہیں، تاہم اس کے لیے عبادت، توبہ، استغفار اور نیکیوں کا عمل بے شک فائدہ مند ہے۔ دوسری جانب کچھ اہل علم کا موقف ہے کہ شب برات کی خصوصی فضیلت کا دعویٰ احادیث کی غیر یقینی بنیاد پر کیا گیا ہے اور لہذا اس رات کی عبادات کو رمضان کے علاوہ کسی خاص رات سے ممتاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس تنقیدی نقطہ نظر کے باوجود زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر رات اللہ کی رحمتوں سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ شب برات میں خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام مسلمانوں کے روحانی سفر کا ایک اہم جزء ہے۔ توبہ اور استغفار کی روحانی اہمیت اسلام میں توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بارہا استغفار اور توبہ کی تاکید کی گئی ہے، لہذا چاہے شب برات کو کسی مخصوص رات کے طور پر تسلیم کیا جائے یا نہیں، اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 شب برات کی ثقافتی اور معاشرتی پہلو۔ روایتی رسومات اور اجتماعات پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں شب برات کو خصوصی انداز میں منایا جاتا ہے۔ گھروں، مساجد اور اسلامی اداروں میں خصوصی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں قرآن مجید کی تلاوت، دعا اور ذکر الہی کی محافل شامل ہوتی ہے۔ یہ اجتماعات نہ صرف روحانی فائدہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرتی یکجہتی اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ خاندان کے افراد مل کر اس رات کو عبادات اور دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے ماضی کے گناہوں پر توبہ کر کے مستقبل کے لیے نئے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعری اور نتیہ محافل۔ شب برات کے حوالے سے شاعری، نعت خوانی اور دیگر ادبی فنون میں بھی دلچسپی پائی جاتی ہے۔
بہت سے مشہور شعراء اور ادیبوں نے اس رات کی روحانیت اور اللہ کی رحمت کے پہلو کو اپنے اشعار میں سمویا ہے۔ اس سے نہ صرف روحانی شعور میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ادبی اور ثقافتی ورثہ بھی مستحکم ہوتا ہے۔ محافل میں اس رات کے حوالے سے گیت اور نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت اور قربت کا احساس دلاتی نوجوان نسل کا رجحان آج کی تیز رفتار زندگی میں نوجوان نسل میں روحانی بیداری کی کچھ نئی لہریں ابھر رہی ہیں۔ شب برات کی رات نوجوانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے مصروف روزمرہ کے شیڈول سے نکل کر اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور توبہ کا اظہار کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس رات کی محافل اور لیکچرز آن لائن دیکھے جاتے ہیں، جس سے عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان روحانی رابطہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ 4 شب برات اور عبادات کا عملی پہلو نماز، دعا اور استغفار۔ شب برات کی رات کو عبادات کی ایک طویل فہرست نافذ کی جاتی ہے۔ اس رات مسنون نماز کے علاوہ اضافی نوافل بھی ادا کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس رات کی نوافل اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خصوصی طور پر نازل ہوتی ہیں۔ توبہ اور استغفار کی دعا کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھتا ہے۔ مشہور دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ او اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری توبہ قبول فرما۔ اس دعا کو دہرایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کی جا سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی۔ شب برات کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ محافل روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں اور انسان کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن کے آیات اور اذکار کو پڑھنے سے نہ صرف روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران انسان اپنے اندر ایک نئی شعوری بیداری محسوس کرتا ہے، جس کی بدولت وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ دعا اور نظر کی اہمیت۔ شب برات کو خصوصی دعا اور نظر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ نظر کا بھی اہتمام کرتے ہیں جو کہ اللہ کے حضور اپنی قربانی کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ نظر کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب بنتا ہے اور اپنی زندگی میں بہتری کی امید رکھتا ہے۔ 5 شب برات اور بدعت کا تنازع۔ بدعت کے الزامات اور ان کا تجزیہ۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ادوار میں شب برات کے حوالے سے بدعت کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ بعض حلقوں کا موقف ہے کہ اس رات کی خصوصی عبادت اور رسومات کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے اور اس لیے اسے اسلامی عقائد سے میل کھانے والی عبادت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم اس کے جواب میں دیگر علماء کہتے ہیں کہ شب برات کی رات دراصل عبادت اور توبہ کا عمومی پیغام دیتی ہے، جس میں کوئی بدعت شامل نہیں بلکہ یہ روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ بدعت کا مسئلہ صرف اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کسی مخصوص رات کو عبادت اور رسومات کے لیے سخت مخصوص قواعد وضع کیے جائیں، جبکہ شب برات کی رات میں عمومی عبادت، دعا اور استغفار کو فروغ دینا ایک مثبت اور مفید عمل سمجھا جاتا ہی۔ روحانیت اور عقیدے میں تجدید۔ جو علماء شب برات کو بدعت قرار دیتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں عبادات کا نظام قائم رکھنا چاہیے۔ مگر دوسری جانب ایسے علماء بھی موجود ہیں جن کا ماننا ہے کہ شب برات کی رات میں اگر انسان دل کھول کر اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل عبادات کا اصل مقصد اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تلاش ہے، چاہے وہ رات کوئی مخصوص ہو یا نہیں۔ اس نقطہ نظر سے شب برات نہ صرف ایک روحانی تہوار ہے بلکہ ایک ایسا موقع بھی ہے جہاں مسلمان اپنی اندرونی خامیوں کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کر سکتے۔ اوجد دور میں روحانی رجحانات حاضر میں جہاں ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے ہر شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، وہاں شب برات کی رات کو بھی ایک نئی جہت ملی ہے۔ مختلف اسلامی ادارے، سکالرز اور مواعظ دینے والے افراد اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آن لائن سیشنز، ویبینارز اور لیکچرز کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف شب برات کی روحانی اہمیت اجاگر ہوتی ہے بلکہ نوجوان نسل کو بھی صحیح رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ جدید دور میں اس رات کو صرف ایک مذہبی رسم کے طور پر دیکھنے کی بجائے ایک ایسے موقع کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے
جہاں انسان اپنی روحانی بحالی کے لیے قدم بڑھا سکتا ہے۔ شب برات کی رات میں مسلمانوں کی ذاتی اور اجتماعی کوششیں ذاتی توبہ اور استغفار کا عمل ہر مسلمان کے لیے شب برات ایک ایسا موقع ہے جہاں وہ اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ یہ رات ایک نجی ملاقات کا وقت ہے جس میں انسان اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اس موقع پر ذاتی توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان اپنے اندر کی خامیوں کو تسلیم کرتا ہے اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اصلاح لائے گا۔ ذاتی عبادات کے علاوہ اس رات کو روحانی کتابیں پڑھنا، اسلامی